کچھ بھی نصیب نہ ہو تو پھر انا للہ پڑھ دینا پڑے. نہیں سمجھے بات ہے؟ تو یہ گھٹنوں کا سہارا، دیواروں کا سہارا بزرگوں کے لیے تو جائز ہے، لیکن ینگ پیپل کے نہیں، وہ اللہ کے سہارے پہ بیٹھے. ٹھیک ہے. تو میرے قابل احترام بھائیو، آواز دو ڈسٹرکٹ ہو رہی تھی، تھوڑی سی آواز اسپیکر کی ضرورت ہے. میرے قابل احترام بھائیو، خلاق عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا. انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالی معجزات عطا فرماتے تھے، اور جس نبی کو خالق فطرت معجزہ دیتے تھے وہ موقع کے مطابق عطا فرماتے تھے. موقع سے ہٹ کرنے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بہت رواج تھا. بڑے بڑے حکیم جو اپنی حکمت، علم طب، جس طرح آج ڈاکٹر ہیں وہ علم طب کے بڑے بڑے ماہر تھے، اور علم طب کا بڑا ہی چرچا تھا. بڑے بڑے طبیب، بڑے بڑے حکیم. اللہ کو منظور ہوا کہ میں اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزے عطا فرمائے کہ اس وقت کے جتنے حکیم تھے سب حکیموں کی حکمت بھری رہ گئی. جناب عیسیٰ ابن مریم کسی کوڑی بندے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادوگر بہت تھے، جادو کا بہت رواج تھا. بڑے بڑے جادوگر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے والے، وہ مقابلے کے لیے آتے تھے میدان میں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو خلاق عالم نے عصائے موسیٰ ایسا معجزہ عطا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ جو بھی مد مقابل میں آنے والے تھے سارے کے سارے اللہ نے انہیں مغلوب کر دیا. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ فعل خدا بندی ہوتا ہے. سمجھی بات؟ معجزہ فعل خدا بندی ہوتا ہے، اور معجزہ نبوت کا مؤید ہوتا ہے. دلیل کی بجائے لفظ مؤید بولو تو یہ اور معنی والی بات ہے. نبی کو تھوڑا ٹائم پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا ابھی معجزے کا اظہار ہو رہا ہے. معجزہ فعل خدا بندی ہے، اور وہ ظاہر فرماتے ہیں نبی کے ہاتھ پر. معجزہ جیسے کرامت یہ بھی فعل خدا بندی ہے، اور وہ اظہار فرماتے ہیں اللہ کے کسی ولی کے ہاتھ پر. کرامت، معجزہ نبی کے ہاتھ پر. تو یہاں سے ایک اور آپ کے لیے نئی بات ہو کہ ولی کی کرامت میں نے اقرار کر دیا، تو ہو سکتا ہے کوئی بھائی کہے کہ آپ بھی ولی کی کرامت مانتے ہیں. تو الحمدللہ ہم ہی ولیوں کی کرامت کو مانتے ہیں. ہم، میں نے لفظ ہی بول دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح معنوی طور پر معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسے مانتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فعل خداوندی ہے، یہ نبی اور ولی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں تو معجزہ ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ ظاہر فرماتے ہیں تو کرامت ہوتی ہے. اب دور آیا سید ولد آدم رسول محتشم جناب محمد سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا. میرے رحمت عالم کے دور میں کس چیز کا چرچا تھا؟ میرے رحمت عالم کے دور میں بڑے بڑے شعراء کا، شاعروں کا چرچا تھا. بڑے بڑے فصیح اللسان خطیب تھے، عربوں کی خطابت دنیا میں مانی جاتی ہے.
بڑے بڑے عرب دنیا میں خطیب گزرے ہیں. اب اس وقت میں ان کا نام گنوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بات مختصر کر دوں. میں اتنی بات کہتا ہوں کہ عرب کے اندر بڑے بڑے خطیب گزرے تھے, خطابت کا, شعر و شاعری کا بہت بڑا چرچا تھا. اب تاجدار ختم نبوت سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ تشریف لائے. بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے خطیب وہ اپنی زبان آوری کا مقابلہ کرتے تھے, میلوں پہ منڈیوں پہ بڑے بڑے خطیب بولا کرتے تھے, مقابلے ہوتے تھے. حبیب خدا آئے, سید ولد آدم آئے. اللہ نے ان لوگوں کے مقابلہ میں اپنے حبیب پاک کو ایسا معجزہ عطا فرمایا. میری طرف اگر دیکھ لو تو یہ ہے وہ معجزہ جب میرے آقا نامدار سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ نے ان عربوں کے لوگوں کے سامنے یہ معجزہ پیش کیا. معجزے کا لفظی ترجمہ مخالف کو عاجز کر دینے والا. اللہ کی قسم جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیا ہوا یہ معجزہ پیش کیا, سارے وہ تتر بتر ہو گئے, کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. تو میرے قابل احترام بھائیوں, یہ پھر ایک سائڈ پہ معجزہ بھی ہوا اور ایک سائڈ پہ قیامت تک کے لیے یہ بہت بڑا پیغام خداوندی دیا ہے. اور یہ وہ پیغام خداوندی ہے جو اس ماہ مقدس کی راتوں میں آپ نے محبت سے سنا. رات کو قرآن سنا اور دن میں ایک اور عبادت ہے. اسی کو کسی عربی شاعر نے کہا کہ یہ دونوں عبادتیں جب مل جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ آدم الصیام مع القیام تعبدا, آدم الصیام مع القیام تعبدا. ماہ مقدس رمضان شریف کی گھڑیوں میں آدم الصیام مع القیام, دن کی گھڑیوں میں روزہ رکھ کر رات قیام اللیل کر کی دونوں عبادتوں کو ملا دے. آدم الصیام مع القیام تعبدا کیوں ملا؟ عبادت کی غرض و غایت سے, اپنے اللہ کی رضا کی غرض و غایت سے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دونوں عبادتوں کو ملا دے. پھر کیا ہوگا؟ فَكِلَاهُمَا عَمَلَانِ مَقْبُولَانِ, دونوں عمل میرے اللہ کو بہت ہی مقبول ہے. اور اے بندہ مومن, قم فی الدجا وَاتْلُ الْكِتَابَ وَلَا تَنَمْ. قم فی الدجا, اندھیریوں میں کھڑا ہو جا, اندھیریوں میں کھڑا ہو جا. وَاتْلُ الْكِتَابَ, اور کتاب مقدس کبھی پڑھ کبھی سن. وَلَا تَنَمْ, یار نیند کو چھوڑ دے, سارا سال تو نے سونا ہی ہے, نیند کو چھوڑ دے. ہاں تجھے نیند آئے, کیسے نیند آئے؟ اللہ کنومت حائر ولہانی, جس طرح ڈرا ہوا انسان سوتا ہے ایسے سویا کر, اپنے رب سے غفلت کی چادر تان کے نہ سویا کر. کیوں؟ اس لیے کہ فَلَرُبَّمَا تَأْتِي الْمَنِيَّةُ بَغْتَةً فَتُسَاقُ مِنْ فَرْشٍ إِلَىٰ أَكْفَانِ. اللہ کی یاد میں زبانوں کو زمزمہ سنج کیا کرو, اللہ کی پرے و بندگی کے لیے قرآن کو پڑھو, کبھی سنو, دن میں روزہ رکھو, کوئی پتہ نہیں. یاد رکھو فَلَرُبَّمَا تَأْتِي الْمَنِيَّةُ بَغْتَةً, کبھی کبھی اچانک موت آ جایا کرتی ہے. جوان سوتا ہوا وہ جناب اس کے جنازے اٹھ جایا کرتے ہیں. فَلَرُبَّمَا تَأْتِي الْمَنِيَّةُ بَغْتَةً فَتُسَاقُ مِنْ فَرْشٍ إِلَىٰ أَكْفَانِ, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرش سے پھر تم کفنوں کی طرف اٹھا دیے جاؤ. وہ لوگوں, اس رات اس مقدس مہینے کی گھڑیوں میں اللہ کہتا ہے فَيَقُولُ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَأُجِيبَهُ, اللہ کہتا ہے کوئی میرے در پہ آنے والا, میرے سامنے دستے سوال دراز کرنے والا, میرے دربار پہ اپنی پیشانی رکھ کے جبین سائی کرنے والا, میرے سامنے دامن جھولیاں پھیلانے والا ہے. فَأَنَا الْقَرِيبُ أُجِيبُ مَن نَادَانِي, میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں, جو مجھے بلاتا ہے میں ان کی فریاد کو سنتا ہوں. اس مہینے کی اس ماہ مقدس کی یہ وہ عبادات ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. تو میرے قابل احترام بھائیوں, قرآن کیا ہے؟ قرآن چند الفاظ بولتا ہوں, کوشش کرتا ہوں اسے ایزی بنانے کے لیے. قرآن وہ برہان الہی ہے, اللہ کی دلیل ہے, اور قرآن نور مبین ہے. سبحان اللہ. قرآن متلاشیان حق کے لیے بہت بڑا رہنما ہے. قرآن دو تین ایسے